अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों آپ کو معلوم ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اوپر ایک قرض تھا، اور وہ قرض بھی کب تھا کہ جب وہ دنیا کے اوپر تشریف بھی نہیں لائے تھے، جب ان کے اوپر وہ قرض تھا، اور پھر کس طرح انہوں نے دنیا پر آ کر اس قرض کو ادا کیا۔ تو سب سے پہلے ذرا آپ اس ویڈیو کو ملاحظہ فرمائیں۔ عمر غوث پاک دروازے پر بیٹھے ایک فقیر آیا، اس نے کہا السلام علیکم شیخ عبد القادر۔ غوث پاک فرماتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ فقیر ٹھہر گیا، اس نے کہا شیخ عبد القادر کا کیا بات؟ میں نے ایک مرتبہ سلام کیا اور آپ نے 2 مرتبہ جواب دیا۔ غوث پاک فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے 5 سال پہلے بھی تم ادھر سے گزرے تھے، اس وقت میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، اس وقت بھی تم نے سلام کیا، تیرے سلام کو میری ماں نے نہیں سنا، میں اپنی ماں کے پیٹ میں ہو کر سن رہا تھا، میں نے سوچا جواب دوں گا تو میری ماں ڈر جائے گی، آج میں نے 2 مرتبہ جواب دے کے پچھلا حساب چکا دیا۔ میرے بھائیوں، آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا جس کے اندر یہ مبلغ صاحب جو بیان کر رہے ہیں ایک قصہ بڑے پیر صاحب کا۔ یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح سے گودی میڈیا ہے اور وہ فیک نیوز پھیلانے میں ماہر ہے، ایسی نیوز وہ پھیلاتی ہے کہ جس کا کوئی بھی حساب نہیں، ایسے جھوٹ لا کے وہ آپ کے سامنے رکھتی ہے، اتنے کانفیڈنس کے ساتھ وہ آ کے آپ کے سامنے جھوٹ بولتی ہے کہ عام پبلک جو ہے اس جھوٹ کو جو ہے وہ سچ مان لیتے ہیں۔ لیکن وہیں پر کچھ ایسے رپورٹر بھی ہیں جو گودی میڈیا کو وقت بہ وقت جو ہے وہ ایکسپوز کرتے رہتے ہیں اور آپ کے سامنے سچائی لاتے رہتے ہیں، جس سے جو ہے کہ ان کا جھوٹ بار بار ایکسپوز ہوتا ہے، اور ابھی حال ہی میں بھی ان کا جھوٹ ایکسپوز ہوا جس کی انہوں نے آ کر معافی مانگی۔ لیکن یہ جو مولوی ہیں، یہ جو گودی میڈیا کی طرح مولوی ہیں، جب ان کا جھوٹ ایکسپوز ہوتا ہے یہ تو معافی بھی نہیں مانگتے آ کر، اور دھڑلے سے اور آنکھوں میں آ کے ڈال کر پبلک کے سے جھوٹ بولتے ہیں۔ تو پھر ان کے اوپر قرض کیا تھا شیخ عبد القادر جیلانی پر؟ کہتے ہیں کہ ایک بار ایک شخص ان کے دروازے سے نکلا جو کہ فقیر تھا، اس نے السلام علیکم کہا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی عمر جو ہے اس وقت 5 سال کی ہے، تو آپ کہتے ہیں وعلیکم السلام، پھر آپ کہتے ہیں وعلیکم السلام، تو وہ فقیر کہتا ہے کہ آپ کو میں نے ایک بار سلام کیا تو آپ نے 2 بار جواب کیوں دیا؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ ایک بار تم اور آئے تھے 5 سال پہلے اور تم نے سلام کیا تھا، لیکن اس وقت میں اپنی ماں کے شکم میں تھا، یعنی ماں کے پیٹ میں تھا، تو میں چاہتا تھا کہ میں تمہیں سلام کا جواب دے دوں، لیکن میں نے دیا اس لیے نہیں کہ میری ماں ڈر جائے گی، تو وہ میرے پر قرض تھا، تو جو قرض جو ہے وہ میں نے آج ادا کر دیا۔ تو یہ جو قرض ادا کیا ہے بڑے پیر صاحب نے، مطلب انہوں نے ماں کے پیٹ کے اندر جو تھا وہ اس فقیر کے سلام کو سن لیا، اور ان کی ماں باہر بیٹھی ہوئی تھی، انہیں سنائی نہیں دیا۔ کس لیول کی یہ لوگ باتیں کرتے ہیں، کس لیول کے یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، آکے ان کے سامنے تو مطلب بڑے بڑے جھوٹے بھی شرما جائے۔ اور مسئلہ کیا ہے، کوئی دنیاوی جھوٹ بولے، دنیا کے نام پر جھوٹ بولے تو چلو پھر بھی چل جاتا ہے، حالانکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ دن رات اس پہ لعنت بھیجتا ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے۔ جھوٹ تو ہمیں بالکل بھی نہیں بولنا چاہیے، لیکن دین کے نام پر جھوٹ بولنا، بڑے پیر صاحب کے نام پر جھوٹ بولنا، یا کسی بھی اللہ کی محبوب جو بندہ ہے اللہ کی نظر میں، اس کے نام پر جھوٹ بولنا، اس کے نام پر جھوٹی کہانیاں بنانا، یہ کتنا گرا ہوا کام ہے۔ صرف چند پیسوں کے خاطر، صرف چند کاغذ کے ٹکڑوں کے خاطر کتنے لوگوں کا ایمان خراب کیا جاتا ہے، کتنے لوگوں کے عقیدے برباد کیے جاتے ہیں ایسی باتیں کر کے۔ آپ مجھے بتائیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر اور آخری صحابی تک کسی سے بھی اس طریقے کی کوئی کرامت صادر ہوئی ہو تو آپ مجھے بتائیں۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ ضروری تو نہیں کہ جو ابوبکر سے کرامت ثابت نہیں ہوئی وہ بعد میں کرامت نہیں ہو سکتی، تو میں کہتا ہوں کہ جب ان سے نہیں ہو سکتی تو ان سے کیسے ہوئی؟ پھر یہ دوسری چورن بھیجتے ہیں کہ جب اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے تو وہ یہ سارے کام کروا سکتا ہے، تو میں کہتا ہوں یقیناً خدا ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ ہر کسی سے بھی کوئی بھی کام کرا سکتا ہے۔ لیکن جب اس طریقے کے کام اللہ رب العالمین نے صحابیوں سے نہیں لیے جو گارنٹیڈ جنتی ہیں، جن کی جنت کی گواہی قرآن اور حدیث دے رہی ہے، جب ان سے اس طریقے کے کام اللہ رب العالمین نے نہیں لیے، اس طریقے کی کرامات ان سے صادر نہیں ہوئی، تو پھر بڑے پیر صاحب سے اس طریقے کی کرامات یا کسی اور دیگر بزرگ سے اس طریقے کی کرامات صادر کیسے ہو سکتی ہیں؟ آپ لوگ بھی آنکھ بند کر کے، دماغ کو بند کر کے جو ہے ان سب کی باتوں پر یقین کرتے چلے جاتے ہیں۔ آپ کی بھی عقل کام نہیں کرتی کہ جو آپ کے سامنے چورن بیچی جا رہی ہے کہ یہ واقعی میں کبھی ایسا قصہ ہوا بھی ہوگا کہ قرآن و حدیث کے اندر اس ایسی باتوں کے جو ہے کوئی ثبوت ملتے بھی ہیں؟ میرے بھائیوں، قرآن یا حدیث یا اسلام ان جیسی کسی بھی ایکٹیویٹی کو انڈورس نہیں کرتا، بلکہ وہ انہیں ریجیکٹ کرتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کو بقدر ایفرٹ رکھا ہے، یعنی کہ اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ اس طریقے سے نہیں ہوتا کہ کوئی شخص ماں کے پیٹ میں ہے اور وہ جو ہے وہ کوئی سلام کر رہا ہے اس کی ماں کو، اس کی ماں نہیں سن پا رہی ہے، اور جو شکم کے اندر بچہ ہے وہ اس سلام کو سن رہا ہے، پھر وہ 5 سال کے بعد آ کر اس کا جواب دے رہا ہے۔ یہ ماننے والی چیز نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے کرامت وہی ہے جو سمجھ میں نہ آئے، تو میرے بھائیوں یہ صرف آپ لوگوں کو اپنا دل بہلا سکتے ہیں اس طریقے کی باتیں کر کے، باقی
جو معجزات ہیں انبیاء علیہ السلام کے اس کے پر ہمارا ایمان ہے الحمدللہ. جو قرآن اور صحیح حدیث سے معجزات یا کرامت ثابت ہیں انہیں ہم مانتے ہیں, بالکل مانتے ہیں. لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرامت ہے یا کسی کوئی بزرگ اڑ سکتے تھے یا کوئی سورج پہ چلے گئے یا کسی جو ہے چاند پہ چلے گئے یا وہ پانی پہ چلا کرتے تھے, تو پھر آج کی ڈیٹ میں اگر آپ کو منوانا اس طریقے کی کرامات تو آپ کو کر کے دکھانا ہوگا. اور اگر آپ کر کے نہیں دکھا سکتے تو آپ مان لیں کہ یہ ساری باتیں جھوٹ ہے, اس سے سچائی سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے. الا البلاغ.